جامعہ عربیہ امدادیہ مراد آباد کے شیخ الحدیث محتمم حضرت مولانا عزت ندوی قاسمی صاحب متضل العاریض تشریف لائیں۔ وقت کی تنگی کے باعث 15 منٹ اپنی گفتگو مکمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، صدق الله ربنا العلي العظيم۔ اسٹیج پر تشریف فرما عمائدین، قائدین، علماء محترمین، بزرگوں اور بھائیوں، جمعیت علماء کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی یہ بابرکت اور عظیم الشان کانفرنس انتہائی اہم اور بنیادی موضوع کے حوالے سے منعقد ہو رہی ہے۔ بہت قیمتی باتیں آپ کے کانوں تک پہنچی اور موضوع کے حوالے سے بہت ہی رہنما اور جامع گفتگو اکابرین کی زبانی آئندہ بھی ابھی آپ کو سننی ہے۔ اس وقت عمومی طور پر پوری دنیا میں اور بطور خاص ہمارے اس ملک میں پوری ملت کے سامنے عجیب و غریب مسائل ہیں، اور ایک مدت سے یہ سلسلہ پوری امت مسلمہ اور پوری ملت اسلامیہ کے سامنے ہے۔ حالات حوصلہ شکن ہیں، حالات خطرناک ہیں، اور اس طرح کی صورتحال میں جو ایک مدت سے ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے، اگر سچائی کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ جائزہ لیا جائے تو پچھلے کئی سالوں سے ہندوستان کی ملت اسلامیہ الگ الگ 3 گروہوں میں فکری اعتبار سے تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ خطرناک حالات کے اور خطرناک صورتحال کے زیر اثر مایوسی اور ناامیدی کا شکار ہو جاتا ہے۔ حالات جب خطرناک ہوتے ہیں، صورتحال میں گفتگو ہوتی ہے اور آزمائشوں کا اور مشکلات کا طوفان سامنے کھڑا نظر آتا ہے، تو ایک بہت بڑا طبقہ امت کا، ہندوستان کی امت اسلامیہ کا مایوسی اور ناامیدی کا شکار ہو جاتا ہے، حوصلے پست ہو جاتے ہیں، ہمتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، اور اس کے سامنے کوئی چراغ امید کا اس کی آنکھوں کو روشن دکھائی نہیں دیتا۔ دوسری طرف ایک بہت بڑا طبقہ خطرناک حالات میں ان افراد کا ہوتا ہے جو ایک اللہ کے سہارے کے بجائے اور حالات کی
سختیوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف پورے طور پر رجوع ہونے کے بجائے دنیا کے دوسرے جھوٹے اور کھوکھلے سیاسی اور سماجی سہاروں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا. آپ اپنے گرد و پیش جائزہ لیں گے تو یہ دو طرح کے لوگ بڑی کثرت سے آپ کو ملیں گے. جب بھی کوئی خطرناک حالات کا مرحلہ سامنے آتا ہے تو ایک طبقہ مایوسی کی راہ پر چل پڑتا ہے اور دوسرا طبقہ دوسرے کھوکھلے سہاروں کی تلاش میں نکل پڑتا ہے. یاد رکھا جائے حالات کے خطرناک موڑ سے گزرتے ہوئے مایوس و نا امید ہو جانا بھی قرآن و سنت کی تعلیم کے خلاف ہے. اور اللہ کے بجائے اپنے دین کے بجائے دین کی اعلیٰ رہنما اخلاقی قدروں کے بجائے دوسرے سہاروں کی تلاش میں نکل جانا بھی قرآن اور سنت کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. اللہ کے مخلص بندوں کا تیسرا طبقہ حساس بندوں کا، باغیرت بندوں کا، ملت کی تمام ضروریات پوری کرنے کا حوصلہ رکھنے والے افراد کا طبقہ وہ ہوتا ہے جو حالات کی خطرناکیوں میں نہ تو مایوس ہوتا ہے، نہ نا امید ہوتا ہے، نہ اس کے حوصلے جواب دیتے ہیں، نہ اس کی ہمتیں دم توڑتی ہیں، نہ اس کے عزائم میں کوئی فرق آتا ہے، بلکہ حالات جتنے خطرناک ہوتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نصرت کے اتنے ہی قریب آنے کا یقین ایسے طبقے کے دلوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے. اس لیے کہ اس کے سامنے قرآن ہوتا ہے، اس کے سامنے حدیث ہوتی ہے، اس کے سامنے سیرت نبوی ہوتی ہے، اس کے سامنے صحابہ کرام کا اسوہ ہوتا ہے، اس کے سامنے اپنے اکابر کی تاریخ ہوتی ہے. اور خاص طور پر آپ جمعیت علماء ان کے پلیٹ فارم سے منعقد ہونے والے اس اجلاس میں تشریف فرما ہے. کیا تاریخ رہی ہے اکابر کی، کیا قربانیاں رہی ہیں ان کی، اور کیسا حوصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملا، اور خطرناک سے خطرناک ترین حالات کا کس جابازی کے ساتھ اور کس بلند ہمتی کے ساتھ اور کس عالی حوصلگی کے ساتھ اور کس استقامت کے ساتھ اور کیسی فداکاری کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا. آج کے موجودہ حالات میں اگر ہمارے لیے کوئی چیز سب سے روشن رہنما ہو سکتی ہے، آئیڈیل ہو سکتی ہے، نمونہ اور اسوہ ہو سکتی ہے، تو وہ ہمارے اکابر کی یہی تاریخ ہے جو در حقیقت تسلسل ہے صحابہ کرام کی سیرت کا، تسلسل ہے انبیاء کرام کی سیرت کا، اور بطور خاص حضور اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کا. آپ مکی زندگی کا جائزہ لیجئے، مدنی سیرت پڑھیے اور مکی سیرت پڑھیے. اس ملک میں مسلمان اقلیت میں ہیں، بہت بڑی تعداد میں ہیں. اس ملک میں مسلمان وقفے وقفے سے مظلومیت کے احساس میں مبتلا کیے جاتے ہیں. ہم اگر مکی سیرت پڑھیں مسلمان کتنی چھوٹی سی اقلیت میں تھے اور مسلمان کس طرح مظلوم تھے اور کس طرح انہیں ٹارچر کیا جا رہا تھا ان لوگوں کی طرف سے جن کے ہاتھ میں پاور تھا، جن کے ہاتھ میں طاقت تھی، جن کے ہاتھ میں وسائل تھے. لیکن حالات کی تمام تر خطرناکیوں کے باوجود کوئی ایک چھوٹی سی مثال بھی نہیں پیش کی جا سکتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پرورش پانے والی صحابہ کرام کی جماعت جس کی تعداد بہت مختصر تھی، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اور کسی بھی خطرناک موڑ پر کبھی مایوسی کا شکار ہوئی ہو، نا امیدی میں مبتلا ہوئی ہو، اس کے ولولے میں، عزائم میں، جذبات میں، رفتار کار میں، کام کی رفتار میں کوئی فرق آیا ہو، انہیں اللہ کی مدد کا یقین رات کی تاریکیوں میں اور بڑھتا چلا جاتا تھا، حالات کی خطرناکیوں میں اور بڑھتا چلا جاتا تھا. اور جو ایجنڈا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشکل حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے دیا تھا، 100% وہ اسی ایجنڈے پر عمل پیرا تھے، اسی ایجنڈے پر کاربند تھے، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ کامیابی ان کے قدم چوم رہی تھی اور حالات کتنے ہی خطرناک ہوتے تھے. اسی ایجنڈے کی مدد سے وہ اپنا سفر آگے بڑھا رہے تھے.
عزتیں ان کے قدم چومتی تھی، کامیابی ان کا مقدر بنتی تھی۔ مختصر سے وقت میں اس ایجنڈے کی پوری تفصیلات کا تو ذکر کا اشارہ بھی ممکن نہیں ہے، لیکن 6 باتیں بطور خاص، 6 پوائنٹس ہیں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کا۔ اس حوالے سے مشکل حالات کا مقابلہ کن تدبیروں سے کیا جائے، خطرناک حالات کا مقابلہ کن تدبیروں سے کیا جائے، اگر اس حوالے سے اس موضوع پر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کی سیرت آپ پڑھیں اور پھر اس کی روشنی میں اپنے اکابر کی اولو العزمی، اپنے اکابر کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا۔ ابھی گفتگو ہوئی، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایجنڈا اپنی امت کو عمومی طور پر مستقل اور خاص طور پر ایمرجنسی خطرناک حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے دیا، اس ایجنڈے کی سب سے پہلی دفعہ ہے وحدت و اجتماعیت۔ ابھی اس پر بہت لمبی گفتگو ہو چکی ہے، اس لیے اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ امت باعزت رہتی ہے اپنی وحدت کے نتیجے میں، اور امت کی وحدت اگر پارا پارا ہوگی، امت کی اجتماعیت اگر پارا پارا ہوگی، مسلک کی بنیاد پر ہو، مشرق کی بنیاد پر ہو، رائے اور فکر و خیال کی بنیاد پر ہو، کسی بھی بنیاد پر اگر امت کی صفوں میں اتحاد ختم ہوگا، اختلاف آئے گا، اجتماعیت پارا پارا ہوگی، رکھنا پڑے گا اخوت کے جذبات میں، تو یقینی طور پر عزتیں چھین لی جائیں گی، ذلتیں مسلط کر دی جائیں گی۔ حالات کے بگڑنے میں بہت کچھ دخل، حالات کے سدھار کی طرف نہ آنے میں بہت کچھ دخل ہماری اپنی شیرازے کے بکھراؤ کا، ہماری اپنی تفریقہ بازیوں کا بھی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وحدت امت اجتماعیت۔ دوسری بات دعوت دین۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دوسرا اپنے ایجنڈے کا جو دوسرا حصہ ہم کو عطا فرمایا ہے وہ ہے دعوت دین، جس کے معنی ہے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا، اللہ کا پیغام، اللہ کا دین، اللہ کا دیا ہوا یقین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک منتقل ہونے والی ایمان اور سچائی کی دولت جو ہماری پراپرٹی، ہماری ملکیت نہیں ہے، ہمارے پاس امانت ہے، ہم اس امانت کے امین و ترستی ہیں۔ یہ پیغام ہم کو اپنی زبان سے بھی، اپنے کردار سے بھی، خاص طور پر اپنے اس ملک میں اور خاص طور پر موجودہ حالات میں پوری طاقت کے ساتھ اپنی بساط کے مطابق دوسروں تک منتقل کرنا ہے۔ یہی واحد راستہ ہے سرخروئی حاصل کرنے کا، مسائل پر قابو پانے کا، مشکلات کے حل کا، خطرناک حالات کو خوشگوار حالات میں تبدیل کرنے کا۔ اور دعوت کے عمل میں اللہ تعالیٰ نے یہی خصوصیت رکھی ہے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ تو یہ دوسری بنیاد ہے اس ایجنڈے کی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو ملا۔ تیسری چیز ہے خدمت خلق، اللہ کے بندوں کی انسانی بنیادوں پر خدمت، مذہب، مشرب اور مسلک اور دھرم اور ذات اور بات کی کسی بھی قسم کی تفریق کے بغیر انسانی بنیادوں پر اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، ان کی ضروریات پوری کرنا۔ اور جتنے بھی پوائنٹس میں ذکر کر رہا ہوں تمام پوائنٹس کے حوالے سے اور خاص طور پر خدمت خلق کے باب میں جمعیت علماء کا کردار کتنا روشن ہے، تمام کارکنان بھی باخبر ہیں اور اس کارنامے کے نقوش جگہ جگہ روشن ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی خدمت خلق کی بے نظیر زندگی رہی ہے، لیکن خاص طور پر نبوت سے پہلے کے جو 40 سالہ دور ہے وہ تو اول سے لے کر آخر تک خدمت خلق کا شاہکار دور ہے، اور اس کی ترجمانی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ان الفاظ میں ہوئی ہے جب پہلی وحی کے نزول کے بعد آقا دل گرفتہ اور اضطراب کے عالم میں اور ذمہ داری کے بوجھ سے ایک عجیب اضطراب کے عالم میں اپنے گھر تشریف لائے تھے، اور پھر حضرت خدیجہ کو داستان سنائی تھی تو انہوں نے تسلی دے
دیتے ہوئے کہا تھا کل رات کی فراہمی کے بعد پوری رات دعا مانگنے کا جو عمل سیرت کی کتابوں میں ہے کہ آپ کی داڑھی بھیگ جاتی ہے اور وہ قیامگاہ جہاں آپ مقیم ہیں اور وہ خطہ بھیگ جاتا ہے آپ کے اشکوں سے، اور اس قدر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زار و قدار رو کر کے اللہ کی مدد مانگنے کا سلسلہ آپ کی طرف سے ہوتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کو بھی ترس آتا ہے اور وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے یوں کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول کافی ہے، لیکن آپ مانگتے جاتے ہیں، بالآخر فتح کا یقین اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دیا جاتا ہے۔ یہ وہ تدبیریں ہیں جن تدبیروں سے ہم مشکل حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، قرآن مجید کی آیتوں میں، کہیں صراحتوں کے ساتھ کہیں اشاروں میں، حدیث پاک میں، صحابہ کے اسوے میں، ہمارے اکابر کے خاص طور پر جمعیت علماء کے اکابر کی زندگیوں سیرتوں میں حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ تدبیریں موجود ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہی راستہ اختیار کریں، حالات کے خطرناک موڑوں پر جو راستہ ہمارے اکابر نے اختیار کیا اور جس راستے پر اکابر کی یہ تنظیم جمعیت علماء آج بھی پورے طور پر گامزن ہے، اپنی زندہ دل قیادت کے ساتھ اللہ رب العزت حالات کا مقابلہ کرنے کی توفیق ہم کو انہی تدبیروں کے ساتھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ حضرت مولانا عزت ندوی صاحب متظل العالی۔